السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ کرام کے نزدیک قلب سے مراد انسان کا باطنی اور روحانی وجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش قرار دیا ہے، اور یہی خیر و شر کا مرکز ہے، یہی وجود کا بہترین حصہ ہے، اور یہی شیطان کا اعلیٰ کار بننے پر بدترین حصہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص روحانیت، فخر یا راہ سلوک کا مسافر بنتا ہے تو اس کی ساری کوشش قلب کو بہتر بنانے پر لگی رہتی ہے، اور وہ ظاہر سے زیادہ اپنے باطن پر توجہ دیتا ہے، ذکر قلب کرتا ہے، قلبی اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ ذکر کے فوائد، ثمرات اور انعامات انسان کو تب جا کر ملتے ہیں جب انسان اپنے قلب کو ان چیزوں سے پاک رکھے، ان چیزوں سے قلب کو محفوظ رکھے جو قلب کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اب ایک طرف انسان ذکر کرتا رہے، قلبی اعمال کرتا رہے، اور دوسری طرف وہ ان چیزوں کا اختیار کرتا رہے جو قلب کو مردہ کرتی ہے، تو پھر آپ ہی بتائیں، کیا ایسے انسان اپنی منزل پر پہنچ پائے گا یا اسے کامیابی ملے گی؟ بالکل نہیں۔ دراصل فائدہ تو تب ہی حاصل ہوگا جب انسان ذکر کے ساتھ قلب کو ان چیزوں سے بچائے گا جو قلب کی موت کا موضوع اور سبب بنتی ہیں۔ مگر اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خطرناک چیزیں ہیں جو دل کو، قلب کو مردہ کر دیتی ہے؟ ناظرین کرام، نمبر 1 چیز جو قلب کو مردہ کر دیتی ہے وہ بری صحبت ہے۔ بے شک آپ ذکر کرتے رہے، نیک اعمال کرتے پھرے، لیکن اگر آپ کا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے، ایک ایسی صحبت سے ہے جو برائی اور غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، تو سمجھ لے کہ آپ کا قلب مردہ ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی تو اس کی وجہ سے اس سے نبوت کا خاندان چھوٹ گیا۔ اصحاب کہف کے کتے نے چند روز نیک صحبت اختیار کی تو وہ آدمی بن گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اس مقام پر تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا اور اپنے دوستوں کے لیے دعا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا، اے میرے بھائی، جب میں ان میں واپس جاؤں گا، اگر وہ نیک ہوئے تو میں بھی ان کی صحبت میں نیک ہو جاؤں گا، اور اگر وہ فسادی رہے تو میں بھی ان کی صحبت میں رہ کر فسادی ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگتا ہوں تاکہ ان کے وسیلے سے میرا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ محترم ناظرین، صوفی فقیر کی صحبت اختیار کرنے سے ایک جاہل بھی عالم ہو جاتا ہے، اور طوطے کو دیکھیے کہ وہ انسان کی صحبت میں رہ کے بغیر تعلیم شعور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنا جان لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دل کو مردہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس دل کو بری صحبت سے بچا کر اسے صبح شام نیک صحبت میں رکھے، اولیاء کرام کے مجلس اور محافل میں رکھے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ نمبر 2 جو چیز دل کو، قلب کو مردہ کر دیتی ہے وہ ہے بدنیتی، بری نیت۔
आमाल का दार मदार नीयतों पर है और नीयत का ताल्लुक़ आपके जिस्मानी आज़ा के साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि नीयत का ताल्लुक़ आपके कल्ब से है, आपके दिल से है। नीयत का महल कल्ब है। आप दिलों के बाग में जैसा सोचते हैं वो सोच किसी को नज़र नहीं आती। आप हाथ से छू भी नहीं सकते। कोई देख के ये भी नहीं कह सकता कि बुरी नीयत है कि अच्छी नीयत है। ना वो महसूस होती है, ना उसकी कोई तपिश है, ना ठंडक है, ना कान से सुनाई देती है, ना हाथ से छुई जा सकती है, बल्कि नीयत आपके कल्ब और दिमाग के अंदर एक कैफियत है, एक इरादा है, एक ख्याल है, एक ख्वाहिश है। वो छुपी हुई है, वो खुद खलवत है। अमल की कबूलियत का मदार उस पर है जो दिखाई नहीं देती, जो बातिन में है। अपनी नीयतों की इस्लाह करे, कल्बी तसव्वुरात की इस्लाह करे, अपने अंदर के ख़यालात की इस्लाह करे। देखिए, बाहर के सारे आमाल ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर इनके पीछे नीयत नूर के साथ मजबूत नहीं है। अगर बुनियाद ख़राब हो जाए तो ऊपर जितनी तामीर कर ले काबिल एतमाद नहीं होती, वो गिर जाती है। नाज़नीन किराम, जिस अमल में इखलास ना रहा, नीयत के अंदर लालाहियत ना रही, तो आप इबादत कर ले, नमाज पढ़ ले, इसमें खालिस्तन लालाहियत नहीं है, इसमें मखलूक का ख्याल आ गया तो इसका नाम रिया रख दिया जाता है, उसका आपको नुकसान ही नुकसान है। इस तरह इंसान का इंसान के साथ कोई भलाई का अमल हो, इसमें अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल आ गया तो इसका नाम तब्दील कर दिया जाता है। बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला एक आलिम को खड़ा करेगा, एक आमिर ताजिर को खड़ा करेगा और एक शहीद को, एक गाजी को खड़ा करेगा। आलिम से पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, बारी ताला, मैंने तेरी खातिर इल्म हासिल किया, मैं आलिम दीन बना, मैंने तेरे दीन के इल्म को फैलाया, पूरी उम्र दीन की खिदमत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, तूने मेरे दिन का इल्म इसलिए फैलाया कि लोग तुझे आलिम जाने, तेरी इज़्ज़त करे, तेरी तकरीम करे। तूने अपने नफ्स के लिए किया जो तू चाहता था, वो तो मिल गया। फरिश्तों का हुक्म होगा कि ले जाओ इस रियाकार को जहन्नम में डाल दो, क्योंकि इसकी नीयत अपनी वाहवाही कराने पर ममनी थी, इसकी नीयत खराब थी। फिर ताजिर खड़ा होगा, उससे पूछा जाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, बारी ताला, मैंने कमा के गरीबों पर इतना खर्च किया, यतीमों पर इतना, रिश्तेदारों पर इतना, सोसाइटी पर इतना, मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई। ये सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने सारा कुछ इसलिए किया कि लोग तुझे सखी जाने, पूरे मुआशरे में तेरी इज़्ज़त हो, तेरी तकरीम हो। मतलब ये कि तूने इन वफादात के लिए किया जो तू चाहता था, तो वो तुझे मिल गया, तो आज के लिए तेरा कुछ नहीं बचा। हुक्म होगा कि इस रियाकार को उठाओ और जहन्नम में ले जाओ, क्योंकि इसकी नीयत में खराबी है। दूसरी तरफ जान देने वाला, दुनिया जिसको शहीद कहती है, उसको उठाया जाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? तो वो कहेगा, बारी ताला, मैंने तेरे दीन का नाम बुलंद करने के लिए, वतन की हिफाजत के लिए मैंने जंग लड़ी, हत्ता कि मैंने जान दे दी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने जंग इसलिए लड़ी कि शायद मैं बच के आ गया तो गाजी कहलाऊँगा, मुझे मेडल मिलेंगे, ज़मीन मिलेगी, मफादात होंगे और बड़ी शोहरत होगी, तरक्की होगी। तेरी मौत वाक़े हो गई। फरमाया जाएगा कि इस रियाकार को भी जहन्नम में फेंक दो। वो अमल जो देखने में नेक अमल दिखाई देता था,
جو نیک عمل کی ماہیت کو تبدیل کر رہی ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن صاحب نیت کو پتہ ہے کہ میری نیت کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے۔ ہم عبادات اور نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور نیت بھی ہوتی ہے۔ دراصل ہم نے خالق اور مخلوق کو ملا رکھا ہوتا ہے۔ ہم کچھ خالص مخلوق کے لیے کرتے ہیں اور کچھ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ چیز یہاں بھی دل کی موت کا سبب بنتی ہے اور اس جہاں میں بھی موت، ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی، لہٰذا ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ محترم دوستو، تیسری چیز جو دل کو مردہ کر دیتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، حرص و ہوس۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دل حب دنیا کے ظلمات میں گر کر خطرات شیطانی اور ہوائے نفس کی امادگاہ بن چکا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی، اور جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحم نہ پڑے وہ سیاہ اور گمراہ ہو کر حرص و حسد اور تکبر سے بھر جاتا ہے، اور حسد کے باعث ہی قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ حرص نے حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھلا کر بہشت سے نکلوا دیا، اور تکبر نے ابلیس کو مرتبہ لعنت پر جا پہنچایا۔ لہٰذا جو دل خانہ ہوس بن جاتا ہے وہ ہر وقت حرص و حسد اور تکبر سے پور رہتا ہے اور کمینی دنیا کی خاطر پریشان رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ہی دل میں دن اور دنیا جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح کہ جس طرح آگ اور پانی ایک ہی برتن میں جمع نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر ہم قلب کو مردہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حب دنیا لالہیت کی ہوا سے دل کو پاک رکھنا ہوگا۔ نمبر 4 جو چیز دل کو مردہ کر دیتی ہے وہ ہے فضول غیر ضروری گفتگو اور غیر ضروری مسکراہٹ۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ فضول قسم کی باتیں یا اگر کسی کو فون کال کر لے تو حال چال پوچھنے کے بعد آدھا گھنٹہ غیر ضروری گفتگو اور نئی تالیاں پوچھنے کے چکر میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک ایک سانس ہمارا قیمتی ہے اور وہ گنتی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دل کو مردہ ہونے سے بچا کر ذکر اذکار کے ثمرات اور منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان زہر آلود چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس ایک چیز سے محفوظ رکھے جو دل کی موت کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔